الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی صبح اور شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام عیبوں سے پاک ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت ہے، اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے، یعنی جو وہ مذاق اڑاتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں وہ، اور بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اسی طرح کا لفظ دہرایا جاتا ہے، جیسا کہا جائے کہ برائی کا بدلہ برائی سے ہی ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل و انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی ایمان کی بجائے کفر اختیار کرنا، نہایت گھاٹے کا اور نقصان کا سودا ہے۔ یہ آیت یا تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے، یا یہ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں کھولیں، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہیں لیا اور گمراہی اختیار کر لی، تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، تاجر ہیں، کہ انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ بھی تباہ کر لیا۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، یا انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بہرے گونگے اندھے ہیں، بس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا، ابدی دولت کو حاصل نہ کیا۔ ان کا انجام حسرت و افسوس اور خوف حیرت ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا۔
اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے یعنی اسلام سے پھر گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی، دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق کو سننے، ماننے، کہنے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سارے بیکار ہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی پہلی کتابوں میں آسمانی جو صحیفے تھے ان میں تعریفات بیان ہوئیں، نبی پاک علیہ السلام کے آنے کا تذکرہ ہوا، انہوں نے پڑھا سنا، لیکن اب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہو گئے اب یہ انکار کر رہے ہیں، تو فرمایا ان کا دیکھنا، سننا یا ان کا کچھ کان، زبان، آنکھ سارے بیکار ہیں، کیوں؟ یہ حق کو قبول نہیں کر رہے۔ اللہ رب العالمین اگلی آیات بینات آیت نمبر 19 اور 20 میں ارشاد فرماتا ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، یہ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے، یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی، حالت یہ کہ جب کچھ روشنی ہو تو اس میں چلنے لگیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جائے تو کھڑے رہ گئے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھ سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ فرمایا جیسے آسمان سے بارش ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل و بارش کی تاریکیوں میں مسافر جو ہے وہ متحیر رہتا ہے، حیرت زدہ رہتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے، متحیر ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے غلبے اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت یعنی تکلیف آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں، اور یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کی پہچان کا ہوتا ہے۔ منافقوں کی اسی طرح کی حالت سورہ نور آیت نمبر 48 اور 49 میں بھی بیان کی گئی، یعنی جب انہیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، فائدہ نظر آتا ہے تو اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی جہاد وغیرہ کا یا ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے لیے نکلتے نہیں ہیں۔ فرمایا یہ طریقی میں کھڑے رہتے ہیں۔ فرمایا آگے علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، یعنی ہر شے پر قادر ہے۔ شے اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور جو مشیت یعنی اللہ کے چاہنے کے تحت آ سکے۔ ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے، اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور جو ممکن نہیں بلکہ واجب یا محال ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور قدرت کا تعلق ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات واجب ہیں، اس لیے قدرت کے تحت داخل نہیں۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا علم ختم کر کے یا بے علم ہو جائے یا معاذ اللہ عز و جل جھوٹ بولے۔ یاد رہے کہ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہ آنا اس کی قدرت میں نقص یا کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ان چیزوں کا نقص یعنی عیب ہے کہ وہ یہ چیزیں صلاحیت ہی نہیں رکھتی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہو سکے۔ ناظرین و سامعین، آج ہم نے سماعت کیا کہ وہ لوگ جو دلوں میں کجی رکھے ہوئے ہیں
دلوں میں قدورت رکھے ہوئے ہیں، دلوں میں نفرت اور منافقت رکھ کر لوگوں کے سامنے ایمان ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ نے ان منافقین کا حال یہاں پر بیان فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھیں، اچھے لوگوں کے پاس آنا جانا رکھیں، علم دین کا ذوق اور شوق رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہمیں درس قرآن سننے کی سعادت حاصل ہو تو روزانہ کی ویڈیوز دیکھتے رہا کریں، اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ثواب جاریہ کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔